السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ شہنشاہ اردن غدار ہے، یہ کہنے کی دیر تھی، اور اس کے بعد پاکستان میں ایک مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے، اور وہ ہے گرفتاری کا مطالبہ۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو یہ ایران کے تنازع کے بعد یہ اب تک اچھا، اس سے بھی پہلے ہم خود یہاں آمین کہیں اور اپنے ناظرین کو بھی بتا دیں، ہمارے ٹیم ممبر ہیں جی عزیر محمود راجپوت، ان کے والد جو ہیں وہ خالق حقیقی سے جامع عید کے تیسرے دن کچھ 6 مہینے کی علالت تھی ان کی، اور اس کے بعد اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اگلے مراحل آسان فرمائے، غریق رحمت فرمائے، آمین۔ اب ہم اس ویڈیو پر بات کر لیتے ہیں۔ عزیر، ظاہر ہے کہ ہمیں 2-4-5 روز بعد جب وہ ایٹ ایز ہوں گے انشاءاللہ واپس جوائن کر لیں گے۔ ٹھیک، اب ہم ویڈیو کا اس موضوع پر بات کر لیں۔ یہ جو ایران والے معاملے پر ہم نے بات ہی نہیں کی اب تک۔ دیکھیے، سینیٹر مشتاق صاحب نے انہوں نے اردن کے شاہ کی تصویر لگائی اور لکھا غدار ابن غدار ابن غدار۔ اب یہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تم غدار، تمہارا باپ غدار، تمہارا دادا غدار، اس سے پیچھے غدار، یہ بتایا تھا انہوں نے۔ تو اس کے بعد سینیٹر مشتاق صاحب کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو گیا پاکستان میں۔ اچھا، اس پر بعد میں آ جاتے ہیں۔ پہلے جو ایران نے کیا، اور ہمارے ہاں 2 طرح کی بحث چل رہی ہے۔ ایک، چھا گیا ایران۔ اچھا، اس کو بھی مسلکی رنگ زیادہ دے دیا گیا۔ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایران فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کی وجہ سے یہ کیا ہے ایران۔ اور اچھا، اس کو سب سے زیادہ مجھے تو حیرانی اس بات پہ جو ہمارے یہاں ہمیشہ ہوتا ہے، اس کو مسلکی رنگ دے دیا گیا۔ اب اگر آپ فیس بک پہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والوں کو، اسپیشلی فیس بک پر اور ٹویٹر پہ بھی دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایران چھا گیا، شیعہ خوش۔ اچھا، وہ ایک زبردست طریقے سے چل رہا ہے، اور جو سنی بھائی ہیں وہ بھی خوش ہیں، لیکن وہ اس بات پر ناراض ہے کہ شیعوں کو خوشی کا موقع ملا ہے۔ تو ہمارے اندر ہمیشہ ایک بغض ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہونا تو نہیں چاہیے نا، ایک مسلمان ہے، بس اسی کو ہی دیکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک تو بنیادی انسانی چیز ہے، مسلمان ہونے سے بھی پہلے ایک بنیادی انسانی چیز ہے۔ اس بنیادی انسانی چیز پر میں یہ کہوں آپ سے کہ جنگ کی جب کیفیت ہونا تو کسی بھی حال میں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن بقا کی جنگ بقا تک لڑی جاتی ہے، جنگ سے نفرت کی جاتی ہے، مگر بقا کی جنگ جو ہے وہ بقا تک لڑی جاتی ہے، اس لیے یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ایران نے کیا، ان کے دمشق میں سفارت خانے پہ حملہ کیا گیا تھا، اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا۔ اس میں ان کے کچھ پاسداران انقلاب کے جو ممبرز ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ ایران نے اس کا رسپانس دیا ہے، اور وہ اس وقت کہا تھا 2 اپریل کو جب یہ حملہ ہوا تھا۔ اور دیکھیے، کوئی ایران نے کہا ہم نے 13 دن دیکھا۔ یہ جو فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہوا، اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کہا، ہمارے لوگ مر گئے، اگر شہید ہو گئے تو کیا ان کی زندگیاں قیمتی نہیں تھیں؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ یہ آواز اٹھانے کے بعد ایران نے کہا جب آپ لوگوں نے وہاں کچھ نہیں کیا تو اب آپ لوگ یہاں کر رہے ہیں۔ اب تو ہمارے پاس تو رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے۔ امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے اسرائیل اگر دوبارہ حملہ کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے پاس رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے، ایران نے یہ بتایا۔ اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیے عام طور پر اب اس دنیا میں، جدید دنیا میں نا 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پیغام دیا جاتا ہے، حملہ کیا جاتا ہے، تیسری چیز ہوتی ہے پیغام کے طور پہ حملہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو اگر ہم یہاں تک مار سکتے ہیں تو یہ سوچ لو کہ پھر ہم کہاں تک مار سکتے ہیں۔ یہ جو آپ ہاں، یہ جو تیسرا والا کام، دیکھو اگر ہم یہاں تک مار سکتے ہیں تو سوچ لو کہ ہم کہاں تک مار سکتے ہیں۔ یہ جو آج کل کی دنیا میں جب آپ بتاتے نا کہ ہم نے یہ والے میزائل کا تجربہ کیا ہے، اس کی رینج اتنی ہے، یہاں تک مار کر سکتا ہے، تو کیا آپ ٹوٹل رینج بتاتے؟ نہیں، آپ تو اس ملک اور اپنا جو فاصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب آپ بتاتے ہیں کہ یہ یہاں سے یہاں تک مار کر سکتا ہے، اتنے فاصلے تک، تو پھر آپ بتاتے ہیں کہ پاکستان سے دلی تک، دلی جب کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ دلی سے یا پوکھران سے یا کسی جگہ سے، وہاں سے پاکستان کے اس شہر تک اتنا فاصلہ ہم مار کر سکتے ہیں۔ یہ میسج ہوتا ہے۔ ایران بھی جب بتاتا ہے نا اتنی رینج، تو ایران طلبی بتاتا ہے اتنی رینج، یہاں تک مار کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ امریکہ کو بھی دھمکی دینی ہوگی تو کہے گا اس کو مار دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو مار دیں گے۔ تو یہ والا کام ہوتا ہے۔ تو ایران کا جو پورا حملہ کرنے کا سلسلہ اور سیٹ اپ ہے وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ ہماری رینج، ہمارا دشمن، ہمارا مقصد، ہمارا ٹارگٹ دفاعی استطاعت ہے۔
اچھا یار یہ ایک عجیب بحث ہے. دیکھیے کبھی بھی جنگوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا نا کہ آپ کتنی دیر تک لڑ سکتے ہیں. جنگوں میں جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو لڑنا یا نہیں لڑنا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ وسائل جھونک دیتے. یہ جب جنگ پہ ملک پہ بات آ جاتی ہے, لوگوں پہ بات آ جاتی ہے, زندگیوں پہ بات آ جاتی ہے, پھر آپ لڑتے ہیں. تو یہ جو بحث ہے نا کہ ایران کے پاس کتنی دفاعی استطاعت ہے, اس بحث کو سائڈ پہ رکھ دیا جانا چاہیے اس وقت. یا اسلامی ملکوں کے پاس کتنی ہے. اگر یہ تمام اسلامی ممالک 57 اسلامی ممالک, یہ تو کہا جا رہا ہے اس موقع پر اسلامی ممالک کا جو رد عمل ہے وہ بڑا مایوس کن رہا ہے, بے غیرتوں والا ہے, بے شرموں والا ہے, ڈھیٹ ہیں, نکمے, نالائق, منحوس ہیں. شرم پہ ان کی لعنت پڑنی چاہیے, اور مطلب ان کی شکلوں پہ لعنت پڑنی چاہیے. اور کیا کہیں, مطلب بات یہ وہ بالکل کسی نے ٹھیک کہا تھا, 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی ایران. یہ باقی ہے یہ اچھا ہمارے یہاں ایک اور بھی, آپ سے بھی معذرت, ہمارے یہاں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی کو بزدل دکھانا ہو میں تو ہم عورت دکھا دیتے ہیں. یعنی 56 بہنوں کیوں بھائی, مطلب عورتیں کہیں زیادہ بہادر اور کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں مردوں سے. تو یہ بے وقوفانہ بات ہے, لیکن بہرحال اس وقت یہ کہا جا رہا تھا. تو ایک اور چیز رکھنی چاہیے, ایران نے امریکہ کو, ترکی کو اور کچھ ممالک کو پہلے سے بتایا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اور حملے سے ایک رات پہلے امریکہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے. ہاں, اور یہ انہوں نے 5 روز پہلے سے بتایا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. 5 روز پہلے سے, ایسا نہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو بات یہ کہ اب ہماری ایک اور بحث شروع ہوئی, چل پڑے ہیں, آ رہے ہیں, 8 گھنٹے میں پہنچیں گے, ایسے کون کرتا ہے. کیونکہ آپ کو اٹیک نہیں کرنا تھا, آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم اس جگہ ماریں گے. انہوں نے اس جگہ کو خالی کر دیا تھا. ایک آدھ طیارے پہ ممکن ہے کچھ ٹکڑے لگ گئے اڑا کے, بس اس کو جزوی نقصان پہنچا. جو میزائل وہاں پہنچ سکتے ہیں تو وہ جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا. مطلب اگر یہ اچانک ہوتا تو جانی نقصان بھی ہوتا, کافی کچھ ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا غدار ابن غدار, دیکھیے سینیٹر مشتاق صاحب جو انہوں نے جب شاہ عبداللہ پہ بات کر لی اردن کے, تو اس کی ریزن یہ تھی کہ شاہ عبداللہ نے اپنی حدود میں جو ڈرون تھا وہ مار گرایا. اب سمبولک تھا یہ ایران کا اٹیک بھی, تو اس سمبولک اٹیک کو بھی کتنا سیلیبریٹ کیا گیا. وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ہاتھوں پر پیروں پر نام لکھ رہے تھے, وہ لوگ جو اب آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یا تو ڈنر یا ڈیتھ کیا اترے گا. ان لوگوں کو بھی اگر ان کی آنکھوں میں کوئی چمک آئی ہے, ان کو کوئی ایک لمحہ ملا ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ سکے, مسجد اقصیٰ سے جو جا رہے یا وہ جو اوپر سے گزرتے ہوئے میزائلز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. یہ ہوا تھا. تو اس مومنٹ کو اب ہمارے ہاں ایک عجیب سی چیز ہے, لیکن بہرحال اردن کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بحث ہو رہی ہے. اب آپ باقی اسلامی ممالک, تو یہ بھی ہو رہی ہے, سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی ایسا کیوں کہہ دیا ہے. آپ باقی اسلامی ممالک کو بھی دیکھ لیں, سعودی عرب کو, باقیوں کو. ہم نے کیا کیا, پاکستان نے کیا کیا. پاکستان نے کہا ہم تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم مشورہ دیں گے فریقین تحمل سے کام لیں. مطلب روایتی ہوتا ہے یہ تیار, وہ ہوتا نا ٹیمپلیٹ, بنی ہوئی ٹیمپلیٹ ہوتی ہے, اس میں نام بدلو, نام بدل کے جاری کر دو. یہ وہ والے کام ہوتے ہیں, فضول ترین کام ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ چپ رہو. اگر بات کرنی ہے تو ڈھنگ سے بات کرو, ورنہ چپ رہو. سینیٹر مشتاق صاحب نے جب یہ کیا تو ایک اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پر ایکسپوز پروپیگنڈا کے نام سے, کچھ دن پہلے ایک لڑکا چلا رہا تھا اور اپنے نام سے چلا تھا. وہ جو سوشل میڈیا کا چھچورپن ہوتا ہے کہ کبھی کسی لڑکی کے بارے میں بات کرنا, کبھی کسی صحافی کو گالی دینا, وہ سب بھی وہ کر رہا تھا. اس کے بعد اسے اپنا نام بدل کے ایکسپوز پروپیگنڈا کر لیا, اور پھر وہ صحافیوں کو نا میں نے اس کو ایکسپوز کر دیا, میں نے اس کو ایکسپوز کر دیا, یہ سب کرنے لگا. اور پھر وہ میرا خیال یہ ہے کہ مخصوص طاقتوں کے ساتھ مل گیا اور یہ سب کرتا چلا گیا. اس نے کہا سوچ سمجھ کے لفظوں کا انتخاب کریں, کیونکہ شاہ عبداللہ جو ہیں وہ ہیں اپنے شجرہ نسب کے حساب سے آل رسول سے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جا کے ان کا شجرہ ملتا ہے. تو آپ لفظوں کا انتخاب جو ہے وہ احتیاط سے کریں. تو سینیٹر مشتاق صاحب نے جواب یہ دیا کہ بھائی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ناموس ہے, ان کی آل میں, اقبال نے بھی لکھا تھا, ان کی آل میں بھی ایسے لوگ موجود رہے کہ جنہوں نے بٹا لگایا ہے, ٹھیک ہے. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بی بی فاطمہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے حوالے سے کیا کہا تھا کہ اگر وہ بھی چوری کرتی ہوئی پائی گئی تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے نا.
تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی یہ اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ جو فضول ترین لوگ اٹھ کے آئے تھے نا، شاہ عبداللہ کو دیکھ لو، مطلب آپ لوگوں کے نا جمہوریت نہ کچھ، اور آپ بغیرتی کی مثال بنے ہوئے ہیں تمام یہ جو بچے ہیں. کیا یہ بچے جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ کلمہ گو نہیں ہیں؟ یہ رسول کی امتی نہیں ہیں؟ یہ مر رہے ہیں وہاں پہ، مائیں بہنیں بیٹیاں مر رہی ہیں. ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ حالت جنگ میں مساجد اور اسپتال محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ اسپتال جو ہے ان پہ بمباری ہو رہی ہے، مساجد شہید ہو رہی ہیں، اور تمام کے تمام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مطمئن بغیرت قسم کے لوگ ہیں ہمارے حکمران. سینیٹر مشتاق صاحب نے بات کر دی تو ان کی گرفتاری کے معاملہ چل پڑا ہے. وہ آپ دیکھیے کیا نام ہے ان کا، ایک صاحب ہیں جان اچکزئی صاحب. جی یہ ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں یہ آرڈر پہ مال تیار کرنے والے لوگ. اچھا. جان اچکزئی صاحب سے ہوشیار. جان اچکزئی صاحب نے کیا کیا تھا، یہ جب نمودار ہوئے منظر عام پر تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک رہنما ہیں. جی. کچھ عرصہ پہلے یہ میڈیا پر سامنے آئے، منظر عام پر کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت کے دن تھے. پھر میاں نواز شریف کی حکومت کے دنوں میں یہ میاں نواز شریف کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگے اور یہ ان کا بھونپو بجانے لگے. پھر میاں نواز شریف کی حکومت کے چل چلاؤ کا وقت آ گیا، جی شاہد خاقان عباسی آ گئے، تو یہ میاں نواز شریف کے خلاف ہو گئے. اور پھر اس کے بعد یہ عمران خان کو مشورے دینے لگے کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. پوجا. اور آج کل ہی انہوں نے ٹویٹ کیے ہوئے عمران ڈوز. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی ایک آدمی ہے جان اچکزئی صاحب. یہی جان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پروگرامز میں نے ان کو کئی بار ہوسٹ بھی کیا ہوا ہے. تو ایک دو بار ایسے کلپ تھے کہ وائرل ہوئے کہ ہمارے لیڈر کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں یہ والے صحافی. میں نے کہا اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. اور آپ دیکھیے وہ صالح ظافر صاحب کی بات ہو رہی تھی تو بیچارے چپ ہو کے رہ گئے تھے، کچھ بھی نہیں بول سکے تھے. تو جان اچکزئی صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ مخصوص قوتوں کے اعلی کار ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں. جب ان کو اشارہ ہوتا ہے کہ ادھر تو یہ ادھر، جب ان کو اشارہ ہوتا ہے ادھر تو یہ ادھر. تو یہ اپنا اشاروں پہ گرفتاری کی بات بھی انہوں نے کی، اپنی مرضی سے نہیں کی ہوگی، اشارہ ہوگا. اب کیا تھا، اب یہ کہہ رہے تھے کہ سینیٹر مشتاق کو گرفتار کر لو، سعودی عرب ہمارا دوست ہے. مطلب بندہ پوچھے آپ انٹلیکٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا بڑا دانشور ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے آپ کی. مشتاق صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ پھر علامہ اقبال کو بھی گرفتار کریں گے. میں تو کہہ رہا ہوں مشتاق صاحب کو نہ صرف یہ، ان کو میں نے مشورہ دیا تھا، میں نے کہا صرف یہ نہیں کریں، غداری کا پرچہ کروائیں، حساس تنصیبات پر حملے کا پرچہ کروائیں، 9 مئی بھی ڈال دیں. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا. پھر سینیٹر مشتاق صاحب کو فکس کریں، اس کے بغیر فکس مت کریں. ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اردن کے بارے میں بات کرنے پر، یا پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے اس بارے میں بات کی ہے، مجلس وحدت المسلمین والے بھی ان کے ساتھ ہیں، اہل تشیع برادری. تو اب وہ باقاعدہ طور پر ان کی مخالفت ایسے کر رہے ہیں جیسے اسرائیل جو ہے وہ ان کا پھپھا ہے. تو مطلب اور میزائل جو ہے وہ ان کی پھپھی کے گھر میں گرے. جا رہا ہے نا کہ پاکستان پر جب ایران نے حملہ کیا تھا اتنی تکلیف کچھ پاکستانیوں کو شاید اس وقت نہیں ہوئی تھی جتنی اب جو ہے ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو ہو رہی ہے. تو یہ ایک تو ایران نے جو کیا ہے وہ ابھی سمبولک ہے، سمبولک بھی بہت بڑا ہے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے سمبولک بھی بہت بڑا ہے. جواب دیا ہے نا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ سمبولک ہے. اور ہمارے ہاں جو ایک بغیرت بریگیڈ ہے، ایک ہوتا ہے غیرت بریگیڈ، ایک ہوتا ہے بغیرت بریگیڈ. تو بغیرت بریگیڈ جو ہے نا وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.